اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ختم قرآن کی طرف یعنی قرآن مجید کے مطالعے کا جو سلسلہ بی ٹی ایم میں شروع ہوا تھا دوسری مرتبہ، اس کے بھی اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت ہے، اور آپ لوگوں کی دلچسپی اور محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ اس مسجد میں دوسری مرتبہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ دونوں صورتیں جو تھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ کی صورتحال سے بحث کرتی ہیں۔ عام الفیل، جب ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل نے وہ کنکریاں برسائیں، یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق اسی دن یہ واقعہ پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بی بی آمنہ کے ہاں ہوئی۔ سورۃ قریش جو ہے یہ قریش پر اللہ تعالیٰ کی اس خاص احسان کا تذکرہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عربین پیننسولا کی پریویلیج کلاس بنایا ہے کہ ان کے قافلے سردی اور گرمی کے موسم میں آزادانہ سفر کرتے ہیں اور کوئی انہیں لوٹتا نہیں۔ یہ سب کچھ انہیں کیوں ملا؟ اس گھر کی برکت کی وجہ سے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے مقابلے میں خوف میں سے امن دیا۔ یعنی ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا ہے کہ ان کا قافلہ نہیں لٹتا۔ اب اسی کے تسلسل میں آگے آ رہی ہے سورۃ ماعون۔ یہ اس معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ تھی، گراوٹ کہتے ہیں گرے ہوئے ہونے کو، کہ ہاؤ مورلی لو ور دے، یہ اس کی عکاسی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا ایک کردار ہے اس معاشرے کا۔ اگر آپ آج ہم نظر دوڑائیں تو آج کا بھی عمومی کردار جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا یہی ہے۔ ایک آپا دھاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کی جیب پر نظر رکھنا کہ میں اس کی جیب میں سے پیسے نکلوا کیسے سکتا ہوں، لوٹ کر یا چوری کر کے، یا کسی کو نہ دے کر میں اپنی جیب میں زیادہ کیسے رکھ سکتا ہوں۔ یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ پھر اس کی جو گرے ہوئے ہونے کی جو ایک مینیفیسٹیشن ہے، ظہور ہے، وہ کیا ہے کہ وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ اس کے سر پر اس کے والد کا سایہ نہیں ہے۔ اور انسان کا ضمیر، ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہی نیڈس ہیلپ، لیکن اس کو بھی نہ صرف یہ کہ وہ اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی اگر خود کھانا کھلانے کی سکت نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس کی ترغیب ہی دے، لیکن اسے اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اچھا، اس زمانے میں یہ کون سے نمازی تھے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے فالوورز کہتے تھے، اور اسی دین کے مطابق وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے۔
لیکن قرآن مجید گواہ ہے، سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے کہ ان خانہ کعبہ میں ان کی نماز تالیاں اور سیٹیاں ہیں، یعنی جو ایک انسلٹیو طرز عمل ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں تو عاجزی ہو، سنجیدگی ہو، توجہ ہو، اس کی بجائے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہوئے بھی سیٹیاں اور تالیاں یعنی سیٹیاں اور تالیاں جو ہے یہ اظہار ہے انسان کے آؤٹ ورڈ دیکھنے کا، جو فرام آؤٹ سائڈ اپریسیشن اٹریکٹ کرنے کا، جبکہ خانہ کعبہ میں حاضری تقاضا کرتی ہے کہ انسان ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کے بارے میں سوچے اور اسی کے گھر کے چکر لگائے، اسی سے مانگے، اسی کے سامنے روئے، اسی کے سامنے ہنسے۔ لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں تھی، اور روایات گواہ ہیں کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرنے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے حیائی کو مینیفیسٹ کرنا دین کے لبادے میں، یعنی بے حیائی ہر دور میں رہی ہے، لیکن جب وہ پردے میں ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی صرف نظر کرتا ہے، لیکن جب وہ کھلے عام ہو جائے اور پھر اس کے مقابلے شروع ہو جائیں جیسے کہ قوم لوط کے اندر تھے، پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور اس کو زیادہ افضل طواف سمجھا جاتا تھا کہ ہاؤ یس یہ خوب طواف کر رہا ہے کہ اس نے سارے کپڑے اتار دیے، یعنی کہنے کو تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل وہ سب کچھ اتار کے آ گیا ہے، لیکن اس چیز سے بالکل بے نیاز ہو گیا کہ اس سے جو بے حیائی پھیلے گی، یعنی جو باقی طواف کرنے والے لوگ ہیں مرد و خواتین، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں۔ اب کہنے کو کیا تھا کہ جی میں نے بس کپڑے بھی اتار دیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ بس میں حاضر ہو گیا، لیکن اس کے جو معاشرتی اثرات تھے وہ اس نے خیال ہی نہیں کیا، اور یہ کیا تھا، یہ بھی ایک نورم تھا وہاں پر، اور اس کو اعلیٰ درجے کی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی نماز کی اصل ضرورت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور وہ اس سے بالکل غافل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن بالا جو کچھ انہوں نے پسند کیا ہے وہ اس کو پریکٹس کر رہے تھے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جب نیکی دکھاوا بن جائے تو پھر اللہ حافظ ہوتا ہے، یعنی وہ چند لوگ جو نیکی کر رہے ہوں وہ بھی اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے اپریشیٹ کیے جانے کے لیے، ٹو بی اپریشیٹڈ نیکیاں کر رہے ہوں، تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی۔ تو یعنی نیکی کا وہاں پر تصور تھا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانے کھلانا، حاجیوں کو خیمے لگانا حاجیوں کے لیے، یہ کیا تھا، وہ یہ کرتے تھے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اور شو آف کے لیے کہ واہ جی واہ اس دفعہ فلاں گھرانے نے اتنے سو لوگوں کو کھانا کھلایا، فلاں گھرانے نے اتنے خیمے لگائے، اور فلاں گھرانے نے اتنے حاجیوں کو پانی پلایا۔ یہ جو یراؤن ہو جائے جب نیکی، تو پھر اس نیکی کی جان نکل جاتی ہے، اور پھر وہ ایک خیر کا کام تو رہتا ہے لیکن وہ نیکی اللہ کی نظر میں نہیں رہتی۔ اس سے بھی آگے گری ہوئی حرکت، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے، یعنی گھروں میں رہتے ہوئے آج آپ تصور کیجئے کہ
چھوٹے محلے کے گھروں کے مقابلے میں بڑے بڑے ولاز کے اندر کہ بڑا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ محلوں میں یعنی مرچ مسالہ پڑوسی سے مانگ لیا، کھانا پکانے لگی خاتون تو دیکھو آج تو پیاز نہیں ہے، اور ساتھ والے گھر سے مانگ لیا۔ جب یہ بھی ڈینائی کیا جائے تو پھر کیا ہے، وہ معاشرہ سمجھے کہ اخلاقی اعتبار سے بالکل گر گیا۔ یعنی اب چھوٹے گھروں میں تو یہ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ بھی تصور کیجئے کہ جب آپ کہیں محلوں میں رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو یہ عام پریکٹس تھی، لیکن جب سے آپ بڑے بڑے گھروں میں آ گئے تو اب اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے چیز جو ہے وہ مانگی جائے گی، حالانکہ اس میں ایک مانگنے کا تصور ہے اور ایک ساتھ سوشلائزیشن کا تصور ہے، آپس میں محبت کا تصور ہے۔ یعنی دوسرے کو کھانا کھلانا ایک ہے، کھانا پکا ہوا جا کر کھلانا، راشن پرووائڈ کرنا، اس میں کیا ہے، اس کے گھر کھانے میں کوئی تھوڑی سی کمی ہے تو وہ دے دینا، یعنی کوئی مرچ پیاز مسالہ نمک جو ہے وہ عاریتاً کسی کو دے دینا، آج اس نے اس کو دے دیا، کل اس نے اس کو ضرورت پڑی تو مانگ لیا۔ تو یہ پریکٹس جو ہے جب معاشرے میں رہتی ہے تو پھر وہاں اخلاقی اقدار باقی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ جب یہ حق ڈینائی کیا جائے یا اس کی اپرچونٹی ختم کر دی جائے، جیسے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں ہمسائیگی کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی جو ساتھ والا گھر ہے وہ آپ سے کئی میٹر دور ہے، پہلے آپ کا لان ہے، پھر دیوار ہے، پھر اس کا لان ہے، پھر اس کی دیوار ہے، وہاں ہمسائیگی کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ سارے اس کو انکلوڈ کر لیں کہ یہ مانگے کی چیز نہ دینا یا گھر کی شیپ ہی ایسی بنانا کہ جہاں کوئی ہمسایہ یا نہ ہو، نہ ہمسایہ ہو نہ مانگے، تو یہ کیا ہے، یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں تو پھر مکہ مکرمہ کی حالت یہ تھی۔ پھر ایسے میں چراغ جلا، وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر جو ہے یہ کثرت سے مبالغے کا ایک ایڈجیکٹو ہے، بہت کثرت کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ کوثر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیا گیا اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس پر وہ لفظ کوثر جو ہے وہ صادر آتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ قیامت کے دن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ پانی ہوگا، اور حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے، تو یہ بھی صرف لے لیں تو بہت کثیر ہے۔ لیکن اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ پھیلا، ہدایت پھیلی، یعنی اس سے پچھلی صورت کے ساتھ جوڑے نا کہ جہاں اخلاق اس لیول تک گر چکا تھا کہ اس کو حالی نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ اب اس کو کمپیئر کیجیے جنگ قادسیہ سے کہ جب ایک مجاہد، ایک اسلامی فوج کا سپاہی خون بہہ جانے کی وجہ سے شدت سے پیاس محسوس کرتا ہے اور وہ پانی مانگتا ہے، اور مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے کہ منہ کھولو میں پانی تمہارے منہ میں ڈالوں، تو ایک دوسرا آدمی آواز دیتا ہے العطش، پیاس، پانی۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچتا ہے تو ایک تیسرا آدمی پانی مانگ لیتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچتا ہے تو چوتھے کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے پہلے چوتھے کو پلا دو۔ چوتھے کے پاس پہنچتا ہے ساقی، تو اللہ کے پاس جا چکا ہے، واپس تیسرے کے پاس آتا ہے بھاگتا ہوا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے، اور دوسرا بھی اور پہلا بھی۔ یہ کمپیریزن ہے کہ وہ معاشرہ جس کی گراوٹ کا یہ عالم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے وہ کیا ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
اب بھائی بھائی بن گئے. پھر ہدایت، پھر عدل و انصاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، بھوک مٹا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی آپ نے جو نظام قائم کیا، آپ کو تو فتح مکہ کے بعد اور یہ عربین پیننسلا پر اسلام کے غلبے کے بعد اللہ نے بلا لیا. پھر صحابہ کرام نے اس کام کو منطقی انتہا تک پہنچایا کہ حضرت ابوبکر کے 2.5 سال تو گزر گئے ان فتنوں کو فروغ کرنے کے لیے کہ جو آپ کے بعد کھڑے ہوئے تھے. کوئی زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایک لشکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، آپ نے اس کو بھی روانہ کیا. تو اب یہ سارے مسائل سے نبٹتے ہوئے حضرت ابوبکر کا پورا دور گزر گیا، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. اور پھر دنیا کو جو نقشہ دکھایا ہے اسلام کا روشن چہرہ، وہ حضرت عمر نے دکھایا. یعنی وہ جو ویلیوز جن کا پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، وہ ویلیوز اسلام نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. اب مساوات، تمام انسان برابر ہیں. پھر اس کے بعد ویلفیئر. دجلہ و فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام نہیں چلا سکتے تھے تو پھر وہاں بیٹھے کیوں رہے اس منصب پر جس پر میں نے تمہیں بٹھایا تھا. تو آزادی رائے تصور کر سکتے ہیں آپ کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود 22 لاکھ مربع میل تھی، اور اس سے ایک عام آدمی جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے ان سے سوال کر لے کہ آپ کہ ہم حکم نہیں مانتے، آپ خائن ہیں، یہ جو قمیض آپ نے پہن رکھا ہے یہ تو ان چادروں سے بنا ہے جن کا ٹکڑا ہم میں سے ہر ایک کو ملا تھا مال غنیمت کی، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ تو لمبے قد کے ہیں. تو حضرت عمر نے اشارہ نہیں کیا پولیس والے کو کہ نکالو اس کو باہر. آپ ٹھہر گئے. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ وضاحت کرو. عبداللہ ابن عمر نے وضاحت کی کہ ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا، میرے ٹکڑے سے میرا اور ان کے ٹکڑے سے ان کا نہیں بنتا، تو میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا، لہذا ان کا کپڑا بن گیا، ان کا کرتا بن گیا. اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع ونطیع، ناؤ وی وڈ لسن اینڈ اوبے. تو یہ جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے، اور وہی جو ویلفیئر کا جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا کہ بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ریاست کے ذمے ہیں، اس کو منطقی انتہا پر پہنچا دیا ایک دوسرے عمر نے آ کر، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. صرف 2-2.5 سال ان کا دور خلافت ہے، لیکن کیا انتظام کیا کہ زکوٰۃ کا اکاؤنٹنٹ منشی آ کر کہتا ہے کہ جی زکوٰۃ پڑی ہے، لینے والے کوئی نہیں. امیر المومنین نے کہا غیر مسلموں کو بھی بانٹ دو. پھر آیا کہ غیر مسلموں کو دے کر بھی زکوٰۃ باقی ہے، تو کہا کہ پھر اللہ کی مخلوق کے لیے وہ سارا اناج جو ہے پھیلا دو تاکہ چرند پرند جو ہیں وہ اس کو کھا لیں. تو یہ کوثر کہاں سے آیا تھا؟ خیر کثیر. پھر قرآن مجید جو ہے یہ کتنا بڑا خیر ہے. الحمدللہ ہم سب نے یہاں پر ایکسپیرینس کیا کہ کیا کیا اس کے اندر حسن ہے اور کہاں کہاں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے. تو کوثر جو ہے وہ اتنا کثیر ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے فخریہ انداز میں کہا گیا ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، وہ آخری جو آیت ہے اس میں آ کر ظاہر ہوگی بات کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا تو قریش نے بڑی خوشیاں منائی. لو جی اب اس کا بیٹا تو رہا نہیں، تو اس کی مرنے کے ساتھ ہی اس کا نام بھی مٹ جائے گا.
اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بیٹا تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم نے تو تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا ہے، اور لہذا فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ یعنی ابتدائی دور میں جب کوئی باقاعدہ عبادات اور زکوٰۃ وغیرہ کا ابھی احکام نہیں آئے تھے تو نماز اور قربانی یہ دو ہی عبادتیں تھیں جو کی جاتی تھیں۔ تو شکرانے کے لیے قربانی، اللہ کے راستے میں کوئی جانور ذبح کرنا اور لوگوں کو کھلانا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ جو تین صورتیں آ رہی ہیں، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مکی دور کے تین اہم ادوار سے متعلق ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 13 سال ہے، تو تقریباً 4 سال پلس کہ اگر 3 حصے کیے جائیں تو پہلا حصہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی زبانی، اور اس کا آغاز ہوا ابو لہب سے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، قریش اکٹھے ہو گئے سارے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے کہا سچا اور جانتدار پایا۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے لشکر، مانو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے کہا کہ میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اپنے مالک کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہاں پر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد۔ اس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں تو شاید زیادہ کنوے ہو، ٹوٹ پینیا الہذا جماعت، وہ ٹوٹ پینیا تو یہ واسطے سان بلایا سی۔ اب اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کافر کو بھی اس کی گالی کا جواب نہیں دیا، اور یہ تو تایا بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چچا بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا آپ کے اخلاق سے بہت فروتر تھا کہ آپ کوئی جواب دیتے۔ اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میرا نبی کیوں ٹوٹ پین دوویں ہاتھ ابو لہب دے تے ٹوٹ پوے آپ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب ماضی کا صیغہ ہے تو سمپل ترجمہ تو ہوگا کہ اس کا بھی پہلے کا بھی یہی، یہ تبا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ ماضی جو ہے عربی زبان میں یہ انشائیہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہو، اس لیے میں نے ترجمہ کیا ٹوٹ پین دوویں ہاتھ ابو لہب دے تے وہ آپ بھی ٹوٹ پوے۔ اس کا بھی ترجمہ چاہے فیوچر میں کریں گے تو زیادہ ہوگا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ کمائی قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اکثر و بیشتر اعمال کے لیے آتا ہے، نیک اعمال کمائے، برے اعمال کمائے۔ مال کا تو ذکر پہلے آ گیا نا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کی کمائی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرتی تھی، اور چونکہ پڑوسی تھے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ جان بوجھ کر کانٹے پھینکتے تھی کہ آپ کے چومے۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاحی ہوئی تھی، حضرت رقیہ
اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاحی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اور بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تکلیف پہنچائی تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ غیر معمولی بھڑک رہا ہے اس پر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شاید سب سے زیادہ تیز ابو جہل تھا، لیکن اس کا نام قرآن مجید میں نہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا کردار تھا جس کا بار بار ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، نام نہیں آیا۔ اس بدبخت کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کو ٹوٹ پہنیا، ہاتھ سے ٹوٹ پہن کے الفاظ جو ہیں اس کے لیے آئے ہیں۔ یعنی قیامت تک یہ قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا، اور یہ الفاظ بھی پڑھنے والے کی زبان پر آتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اعزاز ہے اس بدبخت کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا، یونیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لان تان کرنے میں پہل بھی اسی نے کی، اور 2 بیٹیوں کو طلاق دلانا، ذاتی اذیت جو ہے اس میں بھی اسی کا نام آتا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ اور پھر اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ساس ہی ہوتی ہے کہ جو طلاق دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس میں بھی اس کا اہم رول ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا جو ہے وہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگلے حصے میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ میں ایک صورت چھوڑ گیا، وہ بعد میں کرتا ہوں، کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ایندھن اٹھانے والی۔ یعنی ایندھن میں اکثر و بیشتر کیا ہے، وہ کھجور کی چھال اور کھجور کے جو ٹہنیاں ہیں وہ کانٹے دار ہوتی ہیں، وہ بچھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ یہ کھجور کا درخت جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں نا، کسی درخت میں اگر چھوٹا ہو تو آپ اس کے قریب جا کے کوئی چیز، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں بڑی نوکدار ہوتی ہیں سامنے سے، وہ آپ کو ایسے چبھ کے جیسے کانٹے ہیں، اور اگر وہ اس کی ٹہنیاں نکال کر آپ کے بچھائی جائیں گی آپ کے راستے میں، یا اسے چھوڑے جائیں گے تو پھر وہ کانٹے چبھیں گے۔ اور وہ یہ کام جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا اس کی شکل ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کا یعنی بائی نیم تذکرہ ہے۔ یعنی جو اس کی بیوی کہہ دیا تو مسز ابو لہب تو ہو گئی نا۔ وہ جو درمیان والی صورت ہے، پہلے میں بتا یہ رہا تھا کہ یعنی جو پہلے 4 سال ہیں ان میں سورۃ لہب نازل ہوئی، اور جو درمیانی 4 سال ہیں ان میں سورۃ نصر نازل ہوئی۔ یہ کیا تھی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خوشخبری تھی، اور دوسری طرف اس میں تھا کہ جب آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کی واپسی ہو گئی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ نصر کے نازل ہونے پر رو پڑے تھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہاں تو یہ تو خوشخبری کی ایک صورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ نہیں سمجھے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی تذکرہ ہے، کہ پھر جب ہو جائے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور پھر جو آخری 4 سال ہیں ان میں بھی بالکل جو اینڈ ہے اس پہ پھر سورۃ کافرون نازل ہوئی۔ یہ کافرون کیا ہے کہ بڑے آرگومنٹ ہو گئے، بڑی باتیں ہو گئی، ہن چھڑو ساریاں گلاں۔ اب کنکلوژن ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہو اے کافرو۔ یعنی ایک ہے قرآن مجید کا عام انداز کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر بہتا لوگو، لیکن یہاں انہیں یعنی پورا مکی قرآن جو ہے اس میں جب بھی یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے تو کون مراد ہے؟ وہی عرب قریش۔ لیکن اس صورت میں کافرون کہہ کر بلایا گیا ہے، یعنی ان کے کفر پر مہر تصدیق لگائی جا رہی ہے کہ اینڈ، نو مور۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرنے والا نہ، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اٹ لکس، یعنی اب ظاہری حالات یہ بتاتے ہیں
کہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. یعنی توحید کے ساتھ بٹوین دی لائنز آپ سمجھیں، ورنہ اللہ کی عبادت تو وہ کرتے تھے لیکن شرک کے ساتھ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، یعنی اسی بات کو کبھی جملہ اسمیہ میں کبھی جملہ فعلیہ میں کہ نو وے، یہ تک گل دماغ میں سے نکال دو تم کہ کبھی میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا. اور وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جیسے میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں ایسے تم بھی اس کی بندگی کی نہیں کرو گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب مزید بات چیت کا کوئی سوال نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے ہمارے درمیان. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، عربی زبان میں جب فعل ماضی اذا کے بعد آئے تو وہ فیوچر کی بات ہوتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، اذا السماء فطرت، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اذا کے بعد ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ساری بات کس کی ہے؟ مستقبل کی. جب اس کے بعد ماضی کا صیغہ آئے تو وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، زمانہ گزرا ہوا ہے. لیکن جب اذا کے بعد ماضی کا صیغہ آئے تو وہ فیوچر ہوتا ہے. یہاں بھی وہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرنا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرنا. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش مانگنا. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، یعنی توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یعنی الٹیمیٹلی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہیں ہوگی، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو 70 دفعہ دن میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، 70 ملٹیپل ٹائم، بار بار مانگتا ہوں. اور ویسے بھی یہ سمجھیے گا کہ وہ کاروباری زبان میں کہتا ہے نا حساب ہوتا ہے. یعنی ایک چیز آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں اور دوسری آپ اس کو بیچتے ہیں. گفٹ کرنے میں آپ اس کو فیور دیتے ہیں، لیکن جب بیچتے ہیں تو پھر حساب کتاب کے ساتھ بیچتے ہیں. یہ اصول ہے. تو حساب ہوتا ہے. تو اگر قیامت کے دن واقعی میرا حساب ہوا، ہم میں سے ہر شخص کے ذرا اپنے اوپر تاریخ کرے، اگر میرا حساب ہوا تو نو میٹر میں کتنا نیک ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں، حساب تو پھر حساب ہے نا. تو مجھے نعمتوں کا بھی تو حساب دینا ہے نا. میں تو ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتا، ایک ناخن کا بھی حساب نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ ہاتھ پاؤں، یہ سارے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، دل و دماغ، میں کسی کا حساب نہیں دے سکتا. اعمال کا حساب تو بعد میں ہوگا. تو حساب ہے. تو جب سارا کام ہو جائے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ لہب پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ سمد جو ہے یہ غنی کی طرح کا لفظ ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ مضمون کئی اسالیب سے آیا ہے. ایک تو آیت الکرسی میں آیا الحی القیوم، اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے اور باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. جو ہی وہ اس کو چھوڑے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی. یہی مضمون الصمد میں ہے کہ اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ کائنات اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہی مضمون فقیر اور غنی میں بھی آیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہی الغنی الحمید ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے،
کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی یہ جو سارے میٹیریلسٹک تصور ہیں، پینتھیزم ہے کہ اللہ کے وجود سے یہ کائنات بنی، نہیں، اللہ کے حکم سے یہ کائنات بنی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے سوائے اس کی کہ وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. اللہ اس کائنات کی شکل میں ظاہر نہیں ہو گیا، جیسے باپ بیٹے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پوتا جو ہے وہ آپ ہی کی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس کو پھیلائیں تو نہ اس کے وجود میں سے کچھ اور نکلا ہے، نہ وہ کسی اور کے وجود میں سے نکلا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کا میچ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو خود لم یلد ولم یولد ہے، لیکن کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے. جب آپ نے میٹر کو نیدر بھی کریٹڈ نور بھی ڈسٹرائڈ مان لیا تو آپ نے میٹر کو اللہ کا ہم پلہ کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا. تو اس جملے میں ہر چیز کی نفی ہو گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے کوئی نہیں نکلا، اور اللہ کسی کے وجود میں سے نہیں نکلا، اور کوئی اور بھی اس صفت کا حامل نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کفو کہتے ہیں نا ہم پلہ. ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہم کف، تو ہم پلہ کس پہلو سے ہم پلہ، کہ اس سے کچھ بنے یا وہ کسی سے بنے، یہ صرف اللہ کی شان ہے، کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہو سکتی. اور ہماری سائنس بھی یہیں تک پہنچی ہے کہ بگ بینگ پر جا کر ہماری عقل، ہمارا علم سب کچھ جواب دے جاتا ہے. پھر کیا ہے، ایک وقت تھا کہ اس کائنات کا وجود نہیں تھا، وہ کتنے ٹریلین سال پہلے تھا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک وقت تھا کہ اس کائنات کا وجود نہیں تھا. اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور پھر تبدیلیاں آئیں، اور پھر ہوتے ہوتے آج یہ اس شکل کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، یعنی قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سورہ فاتحہ سے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب ہمارا کے موضوع سے میں بتاتا رہا ہوں کہ آخری بات آپ کو یاد ہوگا، میں کہتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے اور اس کی تخلیق بھی بے عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اس جیسی بے عیب نہیں ہو سکتی. یعنی اس میں یہ پرفیکشن تو ہے کہ اس میں بگاڑ کی بجائے کنسٹرکشن ہوئی، ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن یہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی. ایک تو اس کی امپرفیکشن اس اعتبار سے ہے کہ اس کو دوام نہیں ہے. دوسرا، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کمی کوتاہی رکھی ہوئی ہے وہ شر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا کوئی جو مخلوق ہے اس کو استعمال کر کے شر پھیلا سکتی ہے، تو یہ اس سے بنا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا بھی خالق وہی ہے اور شر کا بھی خالق وہی ہے. من شر ما خلق، تو میں اپنے رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ دن کی روشنی میں شر کے امکانات کم اور رات کے اندھیرے میں زیادہ ہوتے ہیں. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں
کہ رات کے اندھیرے میں کیا کچھ ہوتا ہے شر، ایزیومنگ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے، یعنی اس سے لازماً عورتیں ہی مراد نہیں ہیں، جنات اور وہ تمام لوگ کہ جو جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں وہ سب اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام بھی چونکہ انسان تھے، لہذا وہ تمام ایشوز کے جو انسانوں کو پیش آتے ہیں وہ انبیاء کو بھی پیش آئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے گا کہ زبانی گالیاں، برے ناموں سے پکارا جانا، اس سے آپ کا دل متاثر ہوا کہ نہیں؟ جو غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشک، درد سے بھرنا آئے کیوں، ہے نا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ پتھراؤ سے آپ کے جسم سے خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ خون بہہ جانے کی وجہ سے نکاحت طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سکرات الموت ہوتے ہیں، موت کی تکلیف ہے، اس میں سے گزرنا پڑا کہ نہیں گزرا؟ اسی طرح ایک نبی جو ہے وہ جادو کے اثر سے بھی پاک نہیں ہے۔ یعنی خاص طور پر اس بات کو جو ریشلسٹ لوگ ہیں اور منکرین حدیث ہیں انہوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے کہ اگر نبی پر بھی جادو کا اثر ہو جائے تو پھر تو وہی جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی نہ رہی۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید گواہ ہے۔ ایک صاحب نے بڑا لمبا چوڑا مضمون مجھے بھیجا اس پر واٹس ایپ پر، میں نے کہا جی میں کوئی حدیث کا ماہر تو نہیں ہوں، نہ میرا حدیث کا کوئی لمبا چوڑا مطالعہ ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں سام بن کر حضرت موسیٰ کی طرف بڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف تاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا پھینک دے، لیکن ان کا اثر تو ہوا نا۔ تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور روایات سے ملتا ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، اور جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی اور آپ اکثر بھول جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ نے کثرت کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھا تو پھر اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اب اس کی ڈیٹیل کی وہ ٹیکنیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ سافٹ ہیں، اور سافٹ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ جو ہارڈ فیکٹس ہیں ان کو تو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن سافٹ فیکٹ کو ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب قرآن مجید سے ثبوت مل گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آنکھ کا یعنی نظر کا بھی اثر ہو سکتا ہے، ہم مانیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریق ہمیں دے دیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کریں، بلکہ آئیڈیلی اسپیکنگ کہ جب بھی آپ محسوس کریں کوئی ایسا اثر ہے تو پہلے اعوذ باللہ کے بعد یہ صورت پڑھیں، اور پھر کل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کر دیں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، آخر تک اس کو پڑھیں تو پھر یہ کیا ہے، آپ فوری طور پر اس کی کمپلائنس کر دیں گے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس لوگوں کا گاڈ بھی ہے، ورتھی آف ورشپ بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز کی برائی سے۔ الخناس جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی کر کے خناس ہے کہ ایکٹ کر کے پیچھے ہٹ جانے والا، ایکٹ کر کے پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا، اس سے خناس کہتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو
لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسہ کنفیوژن من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ان دونوں صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ سورۃ فلق میں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے کہ جو خارج سے انسان پر اثر کرتی ہیں، اور سورۃ ناس میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو اندر سے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، شیطان، جنات، اور پھر یہ جو سارا کا سارا میڈیا ہے، یہ براہ راست تو آپ پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے دل میں وسوسہ اندازیاں بھی پیدا کر رہا ہے اور برائی کی ٹیمپٹیشن بھی پیدا کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی نوجوان پورنوگرافی دیکھے گا تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بوسٹ ملے گا اس کے جنسی جذبے کو، اور پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو براہ راست پورنوگرافی نے یعنی کوئی لا کر اس کو کنیکٹ نہیں کیا میل اور فیمیل کو، اور کہا بھی نہیں کہ تم ایسا کرو. لیکن جب جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، اس میں خود تو انہوں نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن باقی جو طواف کرنے والے ہیں ساتھ، ان کی بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکے. تو پورنوگرافی کو نوجوان دیکھے گا، کو بڑا بھی دیکھے گا، میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں، تو اس کا بھی کیا ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی شخصیت پر پڑیں گے، اور انسان جو ہے پھر جائے گا. تو اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر سورۃ ناس میں ہے، اور جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر سورۃ فلق میں ہے. قرآن مجید کے آخر میں یہ لایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرتے رہے. میں کئی دفعہ نوٹ کروا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی پروٹیکشن کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے واحد کے ذریعے. یہاں بھی دیکھیے گا قل. پھر سورۃ نحل میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پناہ میں آؤ. سورۃ حامیم سجدہ میں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. قل سورۃ مومنون میں قل انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، کہو اے اللہ میں شیطان کے کچوکوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان یا جنات میرے قریب بھی پٹکیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو تو کئی گنا زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی شروع میں اللہ کو رب مان کر اس سے کیا مانگا گیا ہے؟ ہدایت. ہمیں راستہ بتا کے جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو کیسے راضی ہوتا ہے. اور آخر میں اس سے پروٹیکشن طلب کی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور یہ انعام مغفرت ہے. جس کو قیامت کے دن یہ انعام مل گیا کہ جا تنو معاف کیتا، اس سے اور کسی چیز کی ضرورت. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور گمراہ ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.